په قرآن مجید کې دوه پلاران ذکر شوي دي، یو آدم یا بني آدم او یو یعقوب علیہ السلام یا بني اسرائیل. چې کم سړي د اسرائیل نوم ته په بده وکتل یا یې دا لفظ په بې ادبۍ واخیستو، د علماو نه تپوس وکړئ چې دا مسلمان پاتې دی که نه دی. اسرائیل یا بني اسرائیل دا خو د یعقوب علیہ السلام نوم دی، او ته اسرائیل مرداباد ویلي کې نو په کوم ځای کې پاتې شوی؟ اسلام دې کوم ځای دی؟ که یهود دې ویلي وی خو زه یو خبره ده، ته اسرائیل مرداباد ویلي دی، یعقوب علیہ السلام مرداباد ویلي کې ستا هغه علم څه شو، ستا هغه پوهه څه شوه، ستا د علماو سره صحبت څه شو؟ ته په ما ټول کور راسورې، یو ورور به دې په هغه مونږ ته ما ته چا وویل هغه راغلي وو د تحریک انصاف والا، وی مولانا صاحب تاسو اپیل ونه کړو. ما هغه د ظالم زوی په دستور کې د اپیل ځای ختم کړ. اپیل به چاته دی؟ په ضلع کې یو ورور دی، په صوبه کې بل ورور دی، په مرکز کې بل ورور دی. نو ته یو ورور نه بل ورور ته اپیل وکړې نو سر به دې ښه ونه چکئ. کہتے ہیں اسرائیل کو برا بلا مت کہو، یہ تو پیغمبر کا نام تھا. وکیل بھی مل گئے. اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. پھر تو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا. جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وقارت مہیا کر رہے ہیں. یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت اور ان کی وقارت کرنے والوں پر بھی لعنت. اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسی لیے میں اپنے جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا، بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے. تو یہ ساری وہ صورتحال. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، قوم پرست لوگ، نیشنلسٹ لوگ، ہر طبقہ فکر کے دائیں بازو، بائیں بازو، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے ہیں. سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں. ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ. ورنہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، سوچ کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، لیکن آج سب لوگوں کا اکٹھ صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس فتنے سے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے، لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں ہے.
یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے. کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی؟